آئے زینب عباس مر گیا، ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا، تنہا جوان کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لآیۃ وما کان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون،
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقال إن رسول رب العالمين قال رب إني أخاف أن يكذبون أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد علیہ۔ حضرات، پھر میں ان تمام مومنین سے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری ادنا سی آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو وہ برائے کرم فرش عزا پہ آ جائیں۔ جو بھی حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہی اگر فرش عزا تک آ جائیں گے تو فرش عزا ماشاءاللہ بن جائے گی۔ نہایت ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب نایاب اور شکیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جو بھی حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے مؤدبانہ گزار کہ وہ برائے کرم فرش عزا پہ آ جائیں۔ تمام عاشقان رسول، ماتم داران امام مظلوم کربلا، حضرات جو بہتر دوسرا کوئی نہیں، ہم عزاداروں سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں۔ رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں، رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں۔ مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ آئیے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب نایاب اور شکیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کا ایک مطلع اور دو شعر اولاً حاضر ہیں، اس کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بند حاضر کریں گے۔ سماعت فرمائے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے، ہمارے زیر قدم سما چلے آئے۔ شعر سماعت فرمائیے۔ ہمیں تھا اپنی حکومت کا جائزہ درکار، ہم اس لیے سر نو کے سنا چلے آئے، تمہارے عشق میں بہت قریب ہے ہم سے ہماری فتح و ظفر، بہت قریب ہے ہم سے ہماری فتح و ظفر، یہ جبرائیل کہاں درمیان چلے آئے، تمہارے عشق میں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک بند حاضر ہے۔ سماعت فرمائے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بزم سدرا کو سجا لوں
حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں آب کوثر آب کوثر آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب آقا سروش صاحب کا کلام کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں جو شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے
تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر، اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر، دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، تیری بے ردائی کے مرثیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ مقطع بھی خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی، دیکھ فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں؟ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ قید سے چھٹ کر شہ کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، قید سے
چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، آہو بکا کی آوازوں سے دونوں جہاں تھر آئے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑھا، اے میرے بھائی پشت ہے زخمی اتنے درے کھائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے تھے، گود کے پالے چھوٹ گئے، موت نے بڑھ کر گرتے بچے راہوں میں بہلائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں، چہرے ہیں کم لائے ہوئے اور بال پریشان رہتے ہیں، اہل حرم پر فوج لعینے کیسے مظالم ڈھائے ہیں، قید سے چھٹ کر شے کی لحد پر اہل حرم جب آئے ہیں۔ گزار ہوں جتنے بھی شعراء ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وقت بہت کم ہے، میں شاداب کاظمی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آپ کا پروگرام ہے، آپ جیسے سنیں، حکم ہے سرکار کا، بس ثواباً قبلہ حضور سروکنات کے مدح میں ایک شعر اور چند اشعار اور آپ کی زحمت تمام کے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور جو لوگ میرے بزرگوں سے معذرت، جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے فرش ادا کی عظمت سمجھیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے حر خدمت شبیر میں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے حر خدمت شبیر میں ہے، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے۔ حر ہاتھ باندھے ہوئے حر خدمت شبیر میں ہے، بزرگوں سے معذرت، ہاتھ باندھے ہوئے حر خدمت شبیر میں ہے، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے، اور ہر کسی کو نہیں ملتی ہے فرش عزا، ہر کسی کو نہیں ملتی ہے فرش عزا،
پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے۔ اور جلدی جلدی بغیر کسی تمہید کے کہ حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا، کیوں چوما کریں میسم بھائی؟ حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا، جنت کا صلہ اور ہے زہرا کا صلہ اور۔ حسنین بھی چوما کریں عباس کا کرتا، جنت کا صلہ اور ہے زہرا کا صلہ اور ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، ماتم کا صلہ اور ہے سجدوں کا صلہ اور۔ ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، ہر ماتمی شبیر سے جنت میں ملے گا، سجدوں کا صلہ اور ہے ماتم کا صلہ اور عشق حیدر کا ہی سہارا ہے، عشق حیدر کا ہی سہارا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے۔ عشق حیدر کا ہی سہارا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے۔ اور شب عاشور فیصلہ ہوگا، شب عاشور فیصلہ ہوگا، ہر ہمارا ہے یا تمہارا ہے۔ شب عاشور فیصلہ ہوگا، ہر ہمارا ہے یا تمہارا ہے۔ اور موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ غازی عباس کے حوالے سے 4 مصرے بس 1 منٹ میں سرکار، کہ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، میسم صاحب، اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا دریا پہ سناٹا رہے۔ اپنا مشکیزہ وہ جتنی دیر بھی بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا دریا پہ سناٹا رہے۔ اور سامنے شبیر کے عباس بیٹھے نہیں، دیکھیے دعویٰ اور دلیل، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے۔ سامنے اور شہزادی زینب کے حوالے سے آخری مصرع اور چترام کی کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی، ایک زینب 2 اماموں کا سہارا بن گئی۔ نعرہ صلوات۔ نہایت ادب احترام کے ساتھ گزارش گزار فرحان صاحب سے کہ بہت مختصر 4 مصرے پڑھ کے اور ایک بلند ترین سلوات۔ کسی نے پوچھا اگر کون ہیں خدا والے، کسی نے پوچھا اگر کون ہیں خدا والے، زباں پہ آیا میری جو ہے کربلا والے، زباں پہ آیا میری جو ہے کربلا والے۔ اور یہ آخری شعر ہے، کرشمہ سازیاں ان کی نظر کی مت پوچھو، کرشمہ سازیاں ان کی نظر کی مت پوچھو، نگاہ پڑتے ہی ہر ہو گئے خدا والے، نگاہ پڑتے ہی ہر ہو گئے خدا والے۔ ہم کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب میثم کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ تشریف فرما ہے بڑے اختصار کے ساتھ، ایک مطلع 3 شعر۔ قبلہ اجازت ہے؟ بولے ملازم بس بھائی، خاص طور سے مطلع ملازم فرما ہے۔ مطلع لبوں پر آتش جو سجائے ہوئے ہیں، لبوں پر آتش جو سجائے ہوئے ہیں، لبوں پر آتش جو سجائے ہوئے ہیں، سمندر انہی کے بہائے ہوئے ہیں، سمندر انہی کے بہائے ہوئے۔ شعر ملازم فرمائے، سمندر انہی کے بہائے ہوئے ہیں، تو غم شہ کے آنسو ہیں ایسے نمازی، غم شہ کے آنسو ہیں ایسے نمازی، غم شہ کے آنسو ہیں ایسے نمازی، جو آنکھوں کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، جو آنکھوں کو مسجد بنائے ہوئے۔ اب یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائے، جو آنکھوں کو مسجد
बनाए हुए। अफजल भाई चलो नुक्ते बा की तफसीर लिख लो, चलो नुक्ते बा की तफसीर लिख लो, चलो नुक्ते बा की तफसीर लिख लो, वो चुल्लू में दरिया उठाए हुए हैं, वो चुल्लू में दरिया उठाए हुए हैं। चलो नुक्ते बा की तफसीर लिख लो, वो चुल्लू में दरिया उठाए हुए। ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए, वो चुल्लू में दरिया उठाए हुए हैं। क़िबला यहाँ से ये किसके अलम का गुज़र है, यहाँ से ये किसके अलम का गुज़र है, यहाँ से ये किसके अलम का गुज़र है। शजर अपनी शाखें झुकाए हुए हैं, शजर अपनी शाखें झुकाए हुए हैं, शजर अपनी शाखें झुकाए हुए। अब ये शेर नहीं पढ़ेंगे तो मुकम्मल नहीं होगा। शजर अपनी शाखें झुकाए हुए हैं, लेकिन तशना कामों के सूखे गले हैं। मुलाज़ा फरमाए, लेकिन तशना कामों के सूखे गले हैं, लेकिन तशना कामों के सूखे गले हैं, जो तेगों को पानी पिलाए हुए हैं, जो तेगों को पानी पिलाए हुए हैं। लेकिन तशना कामों के सूखे गले हैं, जो तेगों को पानी पिलाए हुए हैं। ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा लें, जो तेगों को पानी पिलाए हुए हैं। क़िबला शेर बहुत हैं, सब शेर छोड़ते हुए, जो तेगों को पानी पिलाए हुए हैं। कहा शहने गाजी ख़यालिन का रखना, शेर मुलाज़ा फरमाए, कहा शहने गाजी ख़यालिन का रखना, कहा शहने गाजी ख़यालिन का रखना, ये ज़व्वार मेरे बुलाए हुए हैं, ये ज़व्वार मेरे बुलाए हुए हैं। कहा शैन गाजी ख़यालिन का रखना, कहा शैन गाजी ख़यालिन का रखना, ये ज़व्वार मेरे बुलाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ, बहुत मुख्तसर से पढ़ेंगे क्योंकि मौलाना की बस का वक्त होने वाला है और एक बुलंद तरीन नारे सलवात देती है। मौला सज्जाद के हवाले से होगा। जब कभी सैयदे सज्जाद की मिदहत की है, जब कभी सैयदे सज्जाद की मिदहत की है, यूं लगा जैसे, यूं लगा जैसे इबादत ही इबादत की है, जब कभी सैयदे सज्जाद की मिदहत की है। और शेर बदर खास समाज में, नाम में जिसके शिफा जिसकी मोहब्बत में इलाज, नाम में जिसके शिफा जिसकी मोहब्बत में इलाज, हमने ऐसे किसी
ہم نے ایسے کسی بیمار سے الفت کی ہے جب کبھی سید سجاد کی مدحت کی ہے۔ اشاروں سے معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ان کو وقت نہیں دے پائے۔ حضرات قبلہ دو اعلان کر لیں، ایک سلوات بھی دیے محمد والے محمد نے، 4 مصرے تبرکاً مولانا کے استقبال کے لیے کہ حور کو میرے حسین نے، شبی بھائی سنیے کہ شبی صاحب، حور کو میرے حسین نے کتنا بدل دیا، حور کو میرے حسین نے کتنا بدل دیا، نظریں وہی رہیں نظریہ بدل دیا، نظریں وہی رہیں نظریہ بدل دیا۔ آئیے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا جیشان رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بلند ترین نعرے سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ محمد والے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی التہامی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین نبی القاسم محمد اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام كان عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، شب اربعین ہے اور مسلسل آپ عزائے حسینیہ میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میں زیادہ سما خراشی نہ کرتے ہوئے، یقیناً یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس موسم میں، اس بدلتے ہوئے موسم میں ہم نے فرش عزا کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم غریبوں کو ان امیروں کے پہلو میں بیٹھنے کا موقع دیا جو یہاں کے بھی امیر ہیں اور وہاں کے بھی امیر ہیں۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ سورہ بقر میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میری نشانیوں کو غور کرو اور ذات پروردگار کو پہچانو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، قرآن ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفسیر بیان کروں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ سمندروں کے سینے چاک کر کے میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء ماء، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ آسمان سے جو پانی برسائے ہیں، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی، اللہ کہتا ہے ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے مالک کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔
توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر آگے کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ کہتا ہے یہ زمین پر جو چوپائے دیکھ رہے ہو نا، یہ جانور دیکھ رہے ہو نا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، یہ ہم نے زمین و آسمان کے درمیان جو بادل ہے ہم نے اسے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے، جو نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ ان سب توجہ، ان سب میں ہماری نشانیاں موجود ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ تمام کی تمام نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے۔ زندہ باد، توجہ۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ ہو۔ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد۔ اور جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بھیا فرش ازا پہ آ جائیے، یہاں اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر واقعاً ایک موسم بھی خراب ہے، یہاں کے بیٹھیے گا، یہ جنت نما ماحول ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایک اور مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے۔ توجہ، ایک تمہیدی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ توجہ ہے نا، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے ہے۔ توجہ، عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ کہاں بیٹھے آپ؟ چاند کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ تو ہر کوئی کہتا ہے، توجہ، ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو، فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، توجہ، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی، جس نے یہ کہا پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو۔ زندہ باد۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی ابن ابی طالب، جس نے کہا من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ توجہ ہے نا، اللہ کہتا ہے سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اب اللہ پھر سورہ یاسین میں کہتا ہے انسانوں، اللہ تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، توجہ، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی۔ دیکھیں قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائے۔ اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ مالک ہم نے تو یہ دیکھا کہ انسان پیدا ہوا، انسان مر گیا، جانور پیدا ہوئے، جانور مر گئے، یہ کیا زمین بھی کوئی مردہ ہونے والی چیز ہے؟ بھائی کہاں بیٹھے آپ؟ قرآن کی باریکی کو محسوس کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ مالک زمین بھی کوئی مردہ ہونے والی چیز ہے کہ آیت پڑھ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس زمین سے غلہ اگے، جس زمین سے دانا اگے، اہل لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، توجہ، جس زمین سے غلہ اگے، جس زمین سے دانا اگے وہ زمین زندہ، جس زمین سے غلہ نہ اگے، جس زمین سے دانا نہ اگے وہ زمین مردہ۔ اب جملہ پہنچا دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ بتا دیا، جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں۔
بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ توجہ 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 ہے نا عزیزان گرامی. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد. ذرا بیداری کے ساتھ سب مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. دیکھیں خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیے. یقیناً خطیب کی بڑی محنت ہوتی ہے, بہت دور سے سفر طے کر کے آتا ہے, کوئی بھی خطیب ہو, لہذا تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا. میں بہت کم وقت میں آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا. اللہ کہتا ہے جس زمین سے غلہ نہ اگے وہ زمین مردہ, جس زمین سے غلہ اگے وہ زمین زندہ. یعنی جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ. اب سنیے گا, اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے انسانوں تمہاری اوقات یہ ہے. کیفا تکفرون باللہ, سورہ بقر میں اللہ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کرو گے, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے تم کیسے خدا کا انکار کرو گے, تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بھائی ماں کے شکم میں 9 مہینہ مکمل ہونے والے ہیں. ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا, زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے, کسی کی مدد نہیں کرتا. ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا, زبان ہے توجہ آخری آدمی تک, ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا, زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی, آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ, جانے کے بعد بھی مردہ. توجہ, آنے سے پہلے بھی مردہ, جانے کے بعد بھی مردہ. بس مجھے پوری کائنات میں, سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے, بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے 2 ملے. میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرا, علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. توجہ, تو فیصلہ ہو گیا. علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا, ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا. زندہ باد. یا علی نصرت کل نبی سرا, علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. تو فیصلہ ہو گیا, علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا, ہم جانے کے بعد زندہ. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے 6 امام کی. امام کیا فرماتے ہیں؟ کانا امن العباس نافذ البصیرہ, میرے چچا جناب عباس بصیرت کو درک کرنے والے ہیں. توجہ ہے نا. دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیے گا, ایک بیٹے کے کردار میں والدین کی تربیت کا اہم اثر ہوتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ کھل کے کہہ دوں, ماں باپ کا ایمان جتنی بلندی پر ہوگا اولاد اتنی ہی صاحب کردار ہوگی. توجہ ہے نا, اولاد اتنی ہی صاحب معرفت ہوگی ایک بیٹے کے کردار میں. اس لیے وہ شخصیت کہ جس کے دستے اختیار میں اختیار الہی تھا, وہ بھی عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں ڈھونڈ رہا تھا. توجہ ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا ایک بیٹے کے کردار میں, دیکھیں پورے کلیجے کی طاقت سے پڑھ رہا ہوں, کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. مولا غازی عباس کو سلام کیجئے گا, میری خطابت کو سلام نہ کیجئے گا. ایک بیٹے کے کردار میں باپ کا اثر بھی ہوتا ہے, ماں کا اثر بھی ہوتا ہے. باپ کا کیسا اثر؟ خون کا اثر. ماں کا کیسا اثر؟ تربیت کا اثر. یعنی ایک بیٹے کے کردار میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے, جملہ پہنچا رہا ہوں, ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن جملہ سنیے گا, لیکن اگر کسی کو ایک ہی کردار میں باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر دونوں دیکھنا ہو تو وہ کربلا میں عباس کو دیکھ لے. 30
30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، دریا پہ قبضہ کر کے پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے، بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دے محمد والے۔ توجہ ہے نا، 30,000 یا 3 لاکھ یا 9 لاکھ کے لشکر سے دریا کو چھوڑانا یہ باپ کے خون کا اثر تھا، دریا پہ قبضہ کر کے پیاسا پلٹ آنا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ توجہ ہے نا، مجھے ایک گوشہ پیش کرنا ہے، تاریخ کا ایک گوشہ ہے۔ دعا کی ہے علی نے اللہ سے، تمنا کی ہے عقیل سے۔ کیا تمنا کی؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ بھائی اگر اس جملے کو سمجھ گئے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیجئے گا۔ کیا کہا؟ دعا کی ہے اللہ سے، تمنا کی ہے عقیل سے۔ کیا تمنا کی؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اہل فہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، انسان بیٹی لیتے وقت چھان بین کرتا ہے یا بیٹی دیتے وقت؟ بس توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، بتائیے۔ دیتے وقت کرتا ہے نا۔ علی بیٹی دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ نہیں پہنچے آپ، ابھی آپ نہیں پہنچے، میں آپ کو تاریخ تک پہنچا دوں پھر آپ بولیں گے۔ علی بیٹی دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا، پھر آپ بولیں گے بھی۔ تاریخ میں علی کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی۔ ناانصافی یہ ہوئی کہ علی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیعہ دی، علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیعہ دی۔ پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ علی نے اپنی بیٹی فلاں کو بیعہ دی۔ علی اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ جو ہے نا عزیزان کرام، توجہ ہے نا، جو علی بزدلوں کی بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ توجہ ہے نا۔ ولادت ہوئی جناب عباس کی، ہم نے دیکھا رسول کا پیکر بھی سمٹا ہوا ہے، حسن کا سل مزاج بھی موجود ہے، حسین کی ہیبت بھی موجود ہے، فاطمہ کی حیا بھی موجود ہے، رسول کا پیکر بھی موجود ہے۔ یہ وہ تعریفیں ہیں کہ جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک الگ نظریے سے جناب عباس کی فضیلت کو دیکھیے۔ ہم نے جناب عباس کی ولادت ہوئی، رسول کا پیکر بھی سمٹا ہوا ہے، حسن کا سل مزاج بھی موجود ہے، حسین کی ہیبت بھی موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا عباس کو دیکھو حسین کو پہچانو، عباس کو دیکھو علی کو مانو، عباس کو دیکھو فاطمہ کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو رسول کو مانو۔ نہیں پہنچے؟ عباس کو دیکھو حسین کو پہچانو۔ اہل بیت پیدا ہوئے کس لیے؟ تاکہ اللہ پہچانا جائے۔ عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، صلوات پڑھے مل جل کے محمد وقت۔ عباس کو دیکھو حسین کو پہچانو۔ اور کیا نام ہے خدا کی قسم، شب اربعین میں بیٹھے ہوئے مولا غازی کے فضائل کو دیکھیے گا، کیا مرتبہ ہے علی کے لال کا، کیا مرتبہ ہے ام البنین کے لال کا۔ میں نے لفظ عباس دیکھا، زبان سے نکلا علمدار۔ بھائی مولا کے نام پہ تو بول دیجئے، زبان سے نکلا علمدار۔ چلمن جدار فضیلت عباس سے آواز آئی، صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے۔ نہیں، اس پہ ذرا بولیے گا، صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کون؟ کہ میں عباس کی ماں ام البنین۔ میں نے کہا بی بی کیا صرف علمدار کافی نہیں تھا؟ کہ بالکل کافی نہیں تھا۔ کہ کیوں؟ کہ چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ عباس کو کسی جنگ کے لیے مانگا گیا ہے، اور جنگیں فقط علمداری سے فتح نہیں کی جاتی، وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا بی بی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، خیبر کے میدان میں جو 39 دن تک گئے وہ
صرف علمدار تھے، جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. یا عباس، سب مل کے بولے. جو 40ویں دن گیا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. اب یہاں سے بیدار ہے تو ایک چھوٹا سا منظر یاد دلا دوں خیبر کا. پتہ ہے نا خیبر میں کیا ہوا؟ خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، اپنی خطابت نہیں دکھا رہا. یہ خیبر کے دروازے کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا، سوراخ، کہ جہاں سے مرحب جھانک کے دیکھتا تھا کہ کون میدان میں آیا. 39 دن تک لوگ رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ علم دے دیجئے، لے لو علم. علم لے کے آتے تھے خیبر کے میدان میں. تاریخ پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی اس کی نگاہ مرحب کے چہرے پہ پڑتی تھی، یوں ٹن مار کے واپس رسول کے پاس. رسول پوچھتے تھے کوئی جنگ ونگ ہوئی، کوئی حملہ وملہ ہوا، کچھ ہوا؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا. آخر میں یہ طے ہوتا تھا نہ سردار بھاگا نہ لشکر بھاگا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا. توجہ ہے نا، شکوہ ہی ہمیں یہی ہے، گلہ ہی یہی ہمیں ہے. توجہ ہے نا. اب سنیے یہاں سے 40ویں دن علی، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 40ویں دن علی خیبر میں آئے. علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب نے درے سے علی کو جھانک کے دیکھا. علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا. مرحب سمجھ گیا 39 دن تک آنے والے اور تھے، 40ویں دن آنے والا اور ہے. سب مل کے مرحب سمجھ گیا. سنیے یہاں سے ایک تاریخ. مرحب سمجھ گیا کہ 39 دن تک آنے والے اور تھے، 40ویں دن آنے والا اور ہے. یہاں تک آپ نے سنا. اب یہاں سے سنیے گا. جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. اس لیے کہ ایک نجومی تھا جس نے مرحب سے یہ بتایا ہوا تھا کہ ایک ستارہ ہے جو اس کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے. جب تک وہ چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کو شکست نہیں ہوگی، اور اس کا چکر 2500 سال میں پورا ہوگا. یہ کس نے کہا؟ یہ یہودی نے مرحب سے کہا. نجومی نے مرحب سے کہا کہ ایک ستارہ ہے جو اس کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے. جب تک وہ چکر پورا نہیں ہوگا یہودیت کو شکست نہیں ہوگی. جیسے ہی علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. نجومی نے کہا مرحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے. بھائی کہاں بیٹھے آپ؟ کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے. اور جب چکر جلدی پورا ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں. یہ جو اب علم لے کر آیا ہے یعنی علی، اس نے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے. علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے. علی کے کان سے نجومی کی آواز ٹکرائی. علی نے علم کو پتھر سے نکالا، پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا. آپ سنتے رہیے، میں پڑھتا رہوں گا. نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا. نجومی کی نگاہ کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر. آپ سنتے رہیے، میں پڑھتا رہوں گا. کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر. نجومی نے دیکھا کہ علی علم کو گاڑتے ہیں، ستارہ چکر پورا کر لیتا ہے. علی علم کو نکالتے ہیں، ستارہ واپس پہنچ جاتا ہے. اب اگر چاہتے میری محنت رائے گا نہ جائے تو آخری آدمی تک پوری طاقت سے علی کی شجاعت کو سلام کیجیے گا. نجومی نے دیکھا کہ علی علم کو نکالتے ہیں، ستارہ چکر پورا کر لیتا ہے. نجومی نے مرحب سے کہا مرحب اس کے مقابلے پہ مت جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پہ چل رہا. اس کے مقابلے پہ مت جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پہ چل رہا ہے. توجہ ہے نا. علمدار ہونا بھی ضروری ہے.
वफादार होना भी ज़रूरी है। एक मौका आया कि जब अली ने सोचा कि आज देखे दुआ कितनी पूरी हुई, दुआ कितनी कबूल हुई। सिफ़ीन का मैदान है, मौला अब्बास खड़े हुए हैं। अली आए, मेरे लाल मैदान में जाना है। कहा बाबा जाएंगे। कहा ऐसे नहीं जाना, चेहरे पे नकाब डाल के जाना है। कहा बाबा जाएंगे। निकले ऐसे जैसे अली निकलते थे। घोड़ा ऐसे दौड़ाया जैसे अली दौड़ाते थे। सर ऐसे काटा जैसे अली काटते थे। आप खामोश है, मैं पढ़ रहा हूँ। सर ऐसे उड़ाया जैसे अली उड़ाते थे। काबा ऐसे काटा जैसे अली काटते थे। हर एक की ज़बान पर एक ही जुमला था, अली है, अली है, अली है। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई कि आज मेरी दुआ पूरी हो गई। आलम तसव्वुरात में हाथ जुड़े हैं। या अली आपको कैसे मालूम हुआ कि आपकी दुआ पूरी हो गई? क्या तुमने देखा नहीं, चेहरे पर नकाब आने से अब्बास की अजमत घटने के बजाय बढ़ गई। मैं तवज्जो चाहता हूं, अब्बास की अजमत घटने के बजाय बढ़ गई। हमने कहा या अली समझ में नहीं आया। का खुल के समझना हो तो यूं समझो, शबे हिजरत मेरे चेहरे पर नकाब आई, लोगों ने मुझे अली समझा, लोगों ने मुझे नबी समझा। सिफ़ीन में अब्बास के चेहरे पर नकाब आई, लोगों ने उसे अली समझा। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद। हज़रत चूँकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, लिहाजा मैं बहुत जल्दी अपनी बातों को समेट रहा हूँ। ये जनाब अब्बास की शुजाअत है। और जानते हैं जनाब अब्बास कितने बहादुर थे? अरब के बहादुर लोग जनाब अब्बास के ननियाल के बहादुरों का नाम अपनी तलवार पर लिखते थे। अपनी बहादुरी को मोतबर बनाने के लिए जनाब अब्बास के ननियाल के बहादुरों का नाम अपनी तलवार पे लिखते थे। किसका नाम? जनाब अब्बास के ननियाल के बहादुरों का नाम। चश्मे फलक ने एक मंजर देखा, एक तलवार आसमान से उतरी, उस पर लिखा था ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। यानी जनाब अब्बास शुजाउत तरफ़ैन थे। ददियाल भी बहादुर था, ननियाल भी बहादुर था। ननियाल इतना बहादुर कि ज़मीन की तलवारों पे नाम लिखा होता था। ददियाल इतना बहादुर कि आसमान की तलवारों पे नाम लिखा। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले। ये शुजाअत है जनाब अब्बास की। और इल्म देखेंगे जनाब अब्बास, फसाहत जनाब अब्बास। वाक़या सुना हुआ है, मौला बैठे हुए हैं, कमसिनी का आलम है, मौलाए कायनात का गुजर हुआ। कहा मेरे लाल कहो एक, इल्म देखिएगा, ज़हानत देखिएगा। कहा बाबा एक। कहा मेरे लाल कहो दो। कहा बाबा जिस ज़बान से एक कहकर अल्लाह की वहदानियत को साबित किया हो, ये इल्म जनाब अब्बास है। जिस ज़बान से एक कहकर अल्लाह की वहदानियत को साबित किया हो, उस ज़बान से दो कैसे कहूँ? शायद किबरिया को, अल्लाह को जनाब अब्बास का ये जुमला इतना पसंद आ गया हो कि शायद किबरिया ने भी आवाज़ दे दी हो, अब्बास तूने एहतराम तौहीद में एक के बाद दो कहने से मना कर दिया। मैं खुदा भी वादा करता हूँ कायनात में एक अब्बास होगा, दूसरा अब्बास नहीं होगा। वजो है ना, सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद। कायनात में एक अब्बास होगा, दूसरा अब्बास नहीं होगा। ये शुजाअत जनाब अब्बास। और क्या मर्तबा है अली के लाल का। जब काफिला मदीने से निकला, बीवियों को कितनी उम्मीद थी जनाब अब्बास पर। पता है आपको, जब काफिला मदीने से निकल रहा था ना, जनाब इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के महमिल के करीब आए। कहा बहन ज़ैनब इजाज़त है काफिले को आगे बढ़ाए। कहा भैया मुझे मेरा अब्बास नज़र नहीं आ रहा। जब तक अब्बास नज़र नहीं आएगा ज़ैनब काफिले को आगे न बढ़ाएगी।
سنیں گے حسین کا جملہ. حسین کہتے زینب عباس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں میرے ماجائے دیکھنا چاہتی ہوں. کہا زینب میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. اب جو زینب نے دیکھا قیامت کا منظر تھا. عباس مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے سے کہہ رہے تھے او مدینے والوں اپنا راستہ بدل لو, علی کی بیٹی زینب آ رہی. اجرکم اللہ. ارباب عزا یقیناً موسم خراب ہے لیکن آپ شہزادی کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کاش یہ پانی کربلا میں برس گیا ہوتا, رباب کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا. ارباب عزا گرمی کا ماحول ہے نا, بارش ہو رہی ہے, آپ یقیناً محسوس کر رہے ہیں کہ مجلس تمام ہو جائے گھر چلے جائے. ہائے کربلا کے بچے کربلا کی جلتی خاک پہ سو رہے تھے. آج جب گرمی کے زمانے میں جب چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں نا تو مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں بچوں باہر بہت گرمی ہے, پانی پی لو, پانی لے کر جاؤ. ارباب عزا ہم اپنے بچوں کو پانی پلا دیتے ہیں. میں نے کربلا میں ایک ماں دیکھا کہ جس ماں کے پاس ایک بچہ تھا وہ بچہ میدان میں جا رہا تھا, رباب کے پاس پانی تو نہ تھا, آنکھوں سے آنسو گرے, علی اصغر کے لب پہ آئے, شاید محسوس کیا ہو چچا عباس پانی لے کے آگے. اجرکم اللہ. ابھی شبیہات برآمد ہو گئے, انجمن نوحہ پڑھیں گی, شہزادی کونین کو پرسہ پیش کریں گی. ہائے زینب کے بچے. ارباب عزا پتہ ہے زینب نے کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا. ابھی اون محمد کی شبیہات برآمد ہوں گے. ارباب عزا زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی نا, شہداء کے سر آنے شروع ہوئے. علی اکبر کا سر آیا, لیلا نے آگے بڑھ کے لیا. قاسم کا سر آیا, ام فروا نے آگے بڑھ کے لیا. سنتے ہیں نا مسائل میں تاریخ کہتی ہے کہ آخری میں 2 ننھے سر آئے جن سروں کو لینے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں کہتی ہے ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں جلتے ہوئے خیموں میں مر گئی. فضا نے کہا ایسا نہ کہ اس کی ماں زینب اپنے ماں جائے کا ماتم. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے. میں سارے مصائب کو چھوڑ رہا ہوں. ارباب عزا سنیں گے حسین غریب کے مصائب. جب 5ویں امام سے کسی نے کربلا کے بعد سوال کیا مولا جب حسین پشت فرس سے نیچے گرے ہیں, ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا تھا, ابھی ذوالجناح بھی برآمد ہوگا, ذرا محسوس کیجئے گا. 5ویں امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ جب حسین گرے ہیں ذوالجناح طواف کر رہا تھا, مولا ذوالجناح حسین کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. مولا کیا کہہ رہا تھا؟ میرا 5واں امام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ذوالجناح کہہ رہا تھا اے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میرے پشت پہ آ جائیے, میں آپ کو اتنے دور لے جاؤں گا, کوئی نیزہ نہیں مارے گا, کوئی خنجر نہیں مارے گا. ہاں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. کاش یہ پانی کربلا میں آ گیا ہوتا. 4 برس کی بچی سکینہ جب شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا, بچی کو دکھا کے پانی زمین پہ بہا دیا. ہائے حسین کی بچی ذرا پیاس کو یاد کیجئے گا. جب شام کے زندان میں سکینہ کو اپنے بابا کا کٹا ہوا سر ملا, سکینہ نے اپنا چہرہ بابا کے چہرے پر رکھ دیا. اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے, گوشوارے چھینے گئے, لیکن میں نے اس کی شکایت آپ کی بہنوں سے نہ کی. لیکن میرے بابا مجھے اتنا بتا دو, کیا تم نے اپنی 57 برس کی عمر میں کوئی ایسی 4 سالہ بچی دیکھی ہے جس کی کمر جھک گئی ہو؟ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے. ہائے حسین کی بچی. ارباب عزا آخری روایت پڑھ رہا ہوں, یہاں سے مصائب تمام ہے. سنو کہ جب شام کے زندان میں ایک مرتبہ میرا چوتھا امام جب سکینہ آخری مصائب ہے ارباب عزا,
ابھی شبیہات برآمد ہوں گے جب میرا 5واں امام شام کے زندان میں. اس سے پہلے ایک بات بتا دو, خدا نہ کرے تمہارے بچوں کو اللہ سلامت رکھے, اگر حسین کی بچی پہ رونا نہ آئے نا, اپنے گھر جانا, 4 برس کی بچی کو دیکھ کے کہنا کیا اتنی کمسن بچی کو تماچے مارے جاتے ہیں. ارباب ازا, جب شام کے زندان میں رباب کو سکینہ کا لاشا ملا ہے نا, سکینہ کا لاشا ملا ہے نا, رباب نے سکینہ کے لاشے کو اٹھایا, کبھی زندان کے اس کونے میں, کبھی زندان کے اس کونے میں. جناب زینب کہتی ہے بھابی رباب خیر تو ہے. کہ زینب, شاید رباب نے کہا اے زینب, ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر اس کا بچہ مر جائے آخری وقت میں اس کا چہرہ دیکھ لے. زندان میں اتنا اندھیرا ہے, مجھے سکینہ کا چہرہ نظر نہیں. ہاں بس آخری جملہ ہے ارباب ازا, لیجئے شبیہات برآمد ہوں گے, انجمن نوحہ پڑھیں گے ارباب ازا. سکینہ کو پرسہ پیش کیجئے, رباب کو پرسہ پیش کیجئے. سنیں گے جب میرا 5واں امام جب میرا 4تھا امام اپنی بہن سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھا, دہاڑے مار کے رونے لگا. بغل میں 5ویں امام بیٹھے تھے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا علی اکبر کے لاشے پہ ایسے نہ روئے, قاسم کے لاشے پہ ایسے نہ روئے. کیا وہ آخری جملہ ہے, کیا وجہ ہے؟ جب سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھے, دہاڑے مار کے رونے لگے. میرا 5واں امام, میرا 4تھا امام کہتا ہے بیٹا پا کر برداشت نہیں کر سکتے. جب سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھا, قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد جا تو رہے ہو, جاتے جاتے بھائی اتنا بتا دو میری قبر پہ شمر لئی تو نہیں آئے گا, مجھے تماچے تو نہیں مارے گا. ہائے حسین کی بچی زندان شام.